ہاروت و ماروت کون تھے؟ یہ فرشتے تھے یا انسان؟ ان کے پاس کیسا جادو تھا جو یہ لوگوں کو سکھایا کرتے تھے؟ اور لوگ ان سے جادو کیوں سیکھتے تھے؟ یہ وہ پراسرار سوالات ہیں جن کے جواب تو ہیں، اور لکھنے والوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ان قصے کہانیوں میں سے حقیقت کو تلاش کرنا ایسا ہی ہے جیسے ریت کے چھوٹے چھوٹے ذروں سے ایک سوئی کو تلاش کرنا۔ ہاروت و ماروت کے بارے میں دو روایتیں ملتی ہیں، ایک وہ جو قرآن و حدیث میں موجود ہے اور دوسری وہ جو تورات و انجیل میں موجود ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم ہاروت و ماروت کے بارے میں جانیں گے کہ یہ فرشتے تھے یا انسان، اور کیوں زمین پر اتارے گئے، اور ان کا اصل میں مقصد کیا تھا۔ شہر بابل وہ شہر تھا جہاں لوگ علم و نجوم اور فلکیات میں بہت ماہر تھے۔ جادو تنتر منتر سیکھنا ہی ان کا مقصد تھا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہر کا باشندہ ہونا ہی اس بات کی علامت تھی کہ وہ جادو میں خاصی مہارت رکھتا ہو۔ وہ لوگ جادو سیکھتے اور جادو سیکھ کر دوسرے لوگوں کو سکھاتے، اور لوگوں میں فساد برپا کیا کرتے، بتوں کی پوجا بھی کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حکم خداوندی سے اس وقت پیغمبری کے عہدے پر فائز تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ نبی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کمالات سے نوازا تھا۔ اللہ نے شہر بابل میں دو فرشتے یعنی ہاروت و ماروت کو اتارا جو ان لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ یہ ایک طرف سے ان لوگوں کی آزمائش تھی کہ کون سیدھے راہ سے بھٹکتے ہیں۔ جب ہاروت و ماروت لوگوں کو جادو سکھاتے تو ساتھ میں ان لوگوں سے کہا کرتے، ہم تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، سو ہم سے جادو نہ سیکھو کیونکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ لوگ جب ان سے جادو سیکھتے تو وہ اور جادو سیکھنے کی طلب کرتے، یہاں تک کہ لوگوں کی کثیر تعداد جادو سیکھنے میں لگ گئی، اور جو اس آزمائش میں کامیاب ہوئے انہوں نے جادو نہ سیکھا، لیکن ان کی تعداد کم تھی جو اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ دوسری روایت میں کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ زمین کے پردے ہٹ گئے اور فرشتوں نے انسانوں کو دیکھ لیا اور خدا سے کہا، یہ انسان کتنے گناہ کرتے ہیں، تیری نافرمانیاں کرتے ہیں، اگر ہم ہوتے تو ایسا نہ کرتے۔ تو اللہ نے دو فرشتے ہاروت و ماروت کو زمین پر انسانی شہوت دے کر بھیجا۔ وہ دونوں فرشتے زمین پر جا کر قاضی کے عہدے پر فائز ہو گئے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرتے تھے۔ ایک بار ہوا یوں کہ ایک عورت اپنا فیصلہ لے کر ان کے پاس آئی۔ کیونکہ وہ عورت خوبصورت تھی اس لیے وہ اس کے حسن میں گم ہو گئے۔ انہوں نے عورت سے زنا کی خواہش کی۔ عورت نے کہا، میرا شوہر مجھ کو تنگ کرتا ہے، اس کو قتل کر دو، میں تمہاری خواہش پوری کروں گی۔ انہوں نے قتل سے منع کر دیا۔ عورت نے کہا، تم شراب پیو، میں تمہاری بات مان لوں گی۔ انہوں نے شراب کو چھوٹا گناہ سمجھ کر پی لی، اور دونوں اس کے نشے میں گم ہو کر زنا کر بیٹھے اور اس کے شوہر کو بھی قتل کر ڈالا، اور اللہ نے ان کو بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا۔ یہ روایت اس وجہ سے نہیں مانی جا سکتی کہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اللہ کی حد سے تجاوز نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا حکم وہ انہیں دیتا ہے۔ قرآن مجید ترجمہ۔ اور وہ اس چیز کے پیچھے لگے جس کو سلیمان علیہ السلام کے دور بادشاہی میں شیطان پڑھتے رہے، اور وہ کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کیا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اس واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جادو سیکھنا اور سکھانا حرام ہے اور شیطانی عمل ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اس پروردگار دو عالم پر بھروسہ رکھیں کہ جو کرتا ہے وہی کرتا ہے۔